سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رحمة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أجود الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم۔ نہایت واجب الاحترام طلباء کرام، علماء ذیل احتشام، برادران اسلام، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں، اور حضور علیہ السلام کے ذکر ولادت کے لیے ہماری محافل انعقاد پذیر ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر۔ حضور کے میلاد کا بیان ہوتا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، حضور کی صورت کا بیان ہوتا ہے، حضور کے اعلیٰ اوصاف اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کا بیان ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے خصائص، حضور کے معجزات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور کے کمالات، مختلف جہتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے حوالے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ چند باتیں جو آج کی اس مجلس میں عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت کیوں کرتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اور تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضور کا ذکر ولادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اللہ کا حکم پورا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ذکر ولادت کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کا چرچا کیا۔ اب یہاں پر
بیان بھی کیا گیا کہ کس نعمت کا چرچا کریں. آپ کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے آپ کو اچھا منصب دیا ہے، آپ اس کا تذکرہ کریں. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ اس کا تذکرہ کریں. اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اس کا تذکرہ کریں. جو نعمتیں ہیں آپ ان کا بیان کریں. لیکن کائنات کی جتنی نعمتیں آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کرم نوازی ہم پر فرمائی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ نعمتیں شمار سے باہر ہیں، وہ نعمتیں ہماری گنتی سے باہر ہیں، وہ نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ جل مجدہ الکریم کی اتنی نعمتیں ہیں، اور ساری نعمتیں اگر ہم بیان کرتے رہیں تو ان کا بیان بھی نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے جس نعمت پر احسان کا ذکر کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. حضور کی تشریف آ گئی، حضور کی آمد، اور حضور کی آمد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، اور ایک کتاب کا نام ہی ہے النعمت الکبریٰ علی العالم فی مولود سید ولد آدم. کتاب کا نام النعمت الکبریٰ، یعنی کائنات کی سب سے بڑی نعمت اکبر. اس میں تفضیل کا مذکر کا صیغہ ہے، اس کی مؤنث کبریٰ، یعنی سب سے بڑی نعمت. تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. تو اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت کا چرچا کرو، نعمت کا بیان کرو. والحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس سعادت کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہم حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں اور اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی کرنا ہے اور چرچا بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ابو بھی نے فرمائے، انہیں بتائیں، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اس فضل پر اور اس رحمت پر کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. فَلْيَفْرَحُوا، فرحت، اظہار فرحت، اظہار مسرت، اظہار شادمانی. تو اللہ کی نعمت جب ملے، اللہ کا فضل جب ہو، اللہ کی رحمت جب ملے تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو یہاں پر بھی فضل کو بیان نہیں کیا کہ فضل کیا، یہاں پر بھی رحمت کو بیان نہیں کیا کہ رحمت کیا ہے. اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، خوشی کا اظہار کریں. اللہ نے آپ پر کوئی رحمت کی ہے، خوشی کا اظہار کریں. تو کائنات کی رحمت، چھوٹی رحمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم اللہ ہی ساتھ فرما رہا ہے. اور جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کی رحمت کا حصہ کائنات کے ذرے ذرے کو پہنچ رہا ہے، اور جس کی رحمت کا حصہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے کائنات کے ذرے ذرے کو مل رہا ہے، اور اس کی رحمت کا حصہ جب تک یہ کائنات رہے گی اس کو ملتا رہے گا. تو چھوٹی سی رحمت، انفرادی رحمت، آپ کے لیے رحمت، میرے لیے رحمت، ایک علاقے کے لیے رحمت، ایک خطے کے لیے رحمت، ایک قوم کے لیے رحمت، وہ تو خوشی کا اظہار مانگتی ہے. اور جو کائنات کی رحمت ہو وہ صرف خوشی کا اظہار نہیں مانگتی، وہ تو جشن کا تقاضا کرتی ہے. صرف اظہار خوشی نہیں، اظہار مسرت نہیں، وہ تو تقاضا کرتی ہے کہ ہم حضور کے نام کے چرچے کریں اور ڈنکے بجائیں اور جشن منائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صرف رحمت نہیں دی، تو نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا. اس وجہ سے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ذکر ولادت کریں، ہم حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا بیان کریں. تیسری بات دیکھیے، آپ میں کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے
کسی شخص سے اس کی کوئی کسی طرح کسی حوالے سے محبت ہے تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، محبوب کو بیان کیا جائے، اس کے حسن کا بیان ہو، اس کی سیرت کا بیان ہو، اس کے کردار کا تذکرہ ہو، اس کی گفتار کا تذکرہ ہو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ ہو۔ تو جس شخص کو اپنے محبوب کی جس عادت سے پیار ہوگا وہ اس کا ذکر کرے گا، اور قاعدہ اور اصول یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ مجھے جس سے محبت ہے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو جس سے محبت ہے آپ کو اس کا شکل اچھی لگتی ہے، ایک شخص کو کسی سے محبت ہے اس کا علم اچھا لگتا ہے، آپ دنیا کی جتنی چیزیں دیکھتے جائیں اس کی ایک وجہ سے محبت، دو وجہ سے محبت، تین وجہ سے محبت۔ کائنات کے اندر جو بھی فضائل اعلیٰ ہے، کائنات کے اندر بھی جو بھی اوصاف حمیدہ ہے اور جو کسی محبت کی وجہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو سارے اوصاف عطا فرمائے، اور صرف اتنے ہی نہیں عطا فرمائے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ہر چیز آپ کو کثرت کے ساتھ عطا فرمائی۔ تو جس کو ہر چیز کثرت سے ملی ہے اس کا حسن دیکھیں تو کائنات کے اندر اس کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے، علم دیکھیں تو کائنات میں علم کی مثال نہیں ہے، ان کا کردار دیکھیں کائنات میں کردار کی مثال نہیں ہے، ان کا اخلاق دیکھیں کائنات میں اخلاق کی مثال نہیں ہے۔ آپ جس بھی پیمانے پر پرکھتے جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثل اور بے مثال بنایا۔ پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی تمام محبتوں کا اور عقیدتوں کا قبلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ہماری تمام عقیدتیں حضور علیہ السلام سے وابستہ ہوں۔ جب ہماری عقیدتیں محبتیں ان سے وابستہ ہوں گی تو پھر محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ پھر ہم اس کے لیے کسی وقت کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی مہینے کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی جگہ کی تلاش میں نہیں ہوں گے، فلاں جگہ ہوگی تو ذکر کریں گے، فلاں وقت ہوگا تو ذکر کریں گے، صبح ہوگی تو ذکر کریں گے، شام ہوگی تو ذکر کریں گے۔ نہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی شانیں ایسی بنائی ہیں جو وقت کی قیود سے بھی بہت بلند و برتر ہیں، جو جگہ کی قیود سے بھی بلند و برتر ہیں، بلکہ وقت کو عزت ملتی ہے تو میرے آقا کے قدموں کی عزت ملتی ہے، اور جگہ کو عزت ملتی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے عزت ملتی ہے، کائنات میں شخص کو عزت ملتی ہے تو میرے آقا کے صدقے سے عزت ملتی ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز نسبت والی ہو جاتی ہے نا، اللہ اس کی عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ جگہ دیکھیں، کائنات کی افضل ترین جگہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے، ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، وہاں پر صفا اور مروہ بھی ہے، اللہ نے اسے شعائر اللہ قرار دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر وہاں پر مکہ المکرمہ میں میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، وہ سارے اعلیٰ مقام وہاں موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یا اللہ تو کیوں قسم کھاتا ہے؟ اس میں مکہ، اس مکہ میں خانہ کعبہ، صفا اور مروہ، مسجد حرام، یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے قسم کھاتا ہے۔ فرمایا نہیں وانت حل بهذا البلد، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس میں میرا محبوب بستا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جگہ ہے۔ اب وقت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وقت کو عزت عطا فرمائی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عزت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک کتنے نبی آئے، رسول آئے، اولو العزم رسول آئے، ان کو کتابیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کلام نازل کیا، ان کو وحی عطا فرمائی۔ بڑے اعلیٰ زمانے تھے، حضرت موسیٰ کا زمانہ بڑا افضل زمانہ ہوگا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ بڑا افضل زمانہ ہوگا،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام کی تشریف آوری، ان کا زمانہ بہت بلند و برتر ہوگا، لیکن میرے آقا کریم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ کیوں زمانہ بہترین ہوا؟ کیونکہ اس زمانے کا تعلق میرے آقا سے جڑ گیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ لوگ، شخص جس کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، اللہ کریم ان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ باقی انبیاء کرام کے صحابہ بھی ہیں، باقی انبیاء کرام پر ایمان لانے والے بھی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن جو شان صدیق اکبر کو ملتی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، گویا جس کو بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تو پھر ہم کیوں نہ حضور علیہ السلام سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے حضور سے محبت کی جائے، حضور کی شانیں تقاضا کرتی ہیں حضور سے محبت کی جائے، اور جس سے محبت کی جائے پھر اس کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہم پھر محفلیں مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم پھر وقت نہیں دیکھتے، پھر ربیع الاول کا ابتدا نہیں دیکھتے، پھر 12 ربیع الاول نہیں دیکھتے، پھر 13، 14، 15 نہیں دیکھتے، پھر 20، 28 نہیں دیکھتے، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جو بھی وقت ہو، ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے آقا کا ذکر خیر کرتے ہیں، کہ اللہ نے شان اتنی عطا فرمائی۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رحمت للعالمین اور بحیثیت محسن انسانیت ذکر خیر کے حقدار بھی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا ذکر خیر کریں، ان کا ذکر ولادت کریں۔ وہ محسن انسانیت، صرف محسن اسلام یا مسلمان نہیں، محسن انسانیت۔ اب حضور کی سیرت طیبہ پڑھے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت پر رحم فرمایا ہے، اور ہم پر تو حضور کا احسان ہے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے حضور کے صدقے سے ہم پر بڑی زیادہ کرم نوازی فرمائی، بڑی زیادہ رحمتیں فرمائی ہیں۔ اگر آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیں پہلی جو اقوام تھی ان پر کتنے مشکل حکم تھے، اللہ نے حضور کے صدقے سے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، وہ گناہ کرتے تھے، اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تھا، ہم وہ گناہ کر رہے ہیں لیکن حضور کے صدقے سے بچے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس دنیا میں بھی ہم پر کرم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبر میں بھی انشاءاللہ ہمارا کرم ہوگا، اور حضور کے صدقے سے حشر میں بھی ہم پر کرم ہوگا۔ آپ حدیث شفاعت کو پڑھیں نا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن وہاں پر تشریف لائیں گے، تمام انبیاء کرام بھی جمع ہوں گے، اب مخلوق ساری پریشان ہوگی، انسان پریشان ہوگی، کہاں جائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، آپ سفارش کریں گے، اللہ آج بڑے جلال میں ہے، اللہ جل مجدہ الکریم آج صفت قہاریت کے ساتھ تمام مخلوق کے سامنے ہے، مہربانی کریں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ حضرت آدم انکار کریں گے، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی انکار کریں گے، بھئی ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے، ہم قطعاً نہیں بات کریں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے، ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسی ہستی ہے آج جو اللہ کے جلال کو جمال میں بدل سکتی ہے، آج ایک ایسی ہستی ہے جو اللہ کریم جل مجدہ الکریم کی بخشش اور مغفرت عطا کر سکتی ہے، اور اس ہستی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں نے انکار کر دیا، جب حضور کی خدمت میں آئیں گے حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا،
حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. لمبی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس امتی کی سفارش بھی کروں گا جس امتی کے دل میں بال کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا. امتی کے دل میں بال کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا. یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کا حقدار ہے، جہنم میں بیچ دیا گیا، لیکن اللہ تعالی جل مجدہ حضور کی سفارش سے اس ایمان والے کو جس کے دل میں بال کے برابر ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ عطا فرمائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوبارہ میں دوسری مرتبہ پھر سجدے میں گروں، پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں. حضرت پیر شبیر صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے سامنے اسٹیج پہ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سجدے میں پڑوں گا دوسری مرتبہ، اور جب دوسری مرتبہ سجدے میں پڑوں گا پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی تعریف و توصیف کروں گا. پھر اللہ فرمائے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ. میں دوسری مرتبہ اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ سے سفارش کروں گا، اور اللہ میری سفارش کی وجہ سے اس امتی کو بھی جہنم سے نکالے گا جس امتی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا. پہلا بال کے برابر ایمان، دوسرا رائی کے دانہ کے برابر ایمان. اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں تیسری مرتبہ پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. پھر اللہ فرمائے محبوب سر اٹھا، سر توڑتا شفے جبا. محبوب آپ بولیے، آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا. آپ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں، آپ سفارش کیجئے کس کی کرتے ہیں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور اللہ میری سفارش سے، حدیث کے الفاظ ہیں ادنا 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 مثقال ذرۃ من فی قلبہ من کان فی قلبہ ادنا 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 من مثقال ذرۃ، جس کے دل میں چھوڑا تھا یعنی ایک رائی کے تیسرے حصے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت سنا گیا کہ حضور اپنے زبان مبارک سے کیا ارشاد فرماتے ہیں. سنا گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب ہی اس دنیا میں آیا کیا کہہ رہا ہے، تو وہ ارشاد فرما رہے تھے امتی امتی ربی حب لی امتی. اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ پردہ فرماتے ہیں، تو ہم صحابہ فرماتے ہیں اس وقت بھی ہم نے حضور کے لب مبارک سے کان لگا کے سنا تھا، اس وقت بھی آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی امتی. اور میرے آقا جب قیامت میں ہوں گے پھر بھی امتی امتی ہوگا. آپ بتائیے کیا اس طرح کا لجپال آقا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو بتائیے پھر ہم حضور کا ذکر ولادت کیوں نہ کریں، پھر ہم حضور کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. اس لیے ہم یہ ذکر ولادت کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا، اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ محسن کا ذکر خیر کیا جائے، اس کا بیان کیا جائے، اس کے بارے میں ذکر کیا جائے. تو ہم محسن انسانیت، محسن اعظم، محسن کائنات کا ذکر خیر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کے احسان کا حصہ نصیب ہو سکے. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ حضور کے اخلاق جیسے کائنات میں کسی کے اخلاق نہیں. حضور کے اخلاق کے بارے میں قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، خلق عظیم پر فائز. تو علا ہم عربی گرامر میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ کا کلمہ جو ہے وہ بلندی کے لیے، استعلاء کے لیے آتا ہے. جیسے میں کرسی پر ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں انا علی الکرسی، میں کرسی پر ہوں، کرسی میرے نیچے ہے اور میں اس کے اوپر ہوں، یعنی کرسی میرے تحت ہے اور مجھے اس پر فوقیت حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ خلق عظیم کے ساتھ متصف ہیں، بلکہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم،
آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، محبوب خلق عظیم آپ کے قدموں کی خیرات کرتے ہیں، اور آپ جو عمل فرما دیتے ہیں اللہ اس کو بھی خلق عظیم بنا دیتا اور وہ بھی خلق عظیم بنتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت کا ذکر کرنا، یہ ہر ایک صاحب عقل و صاحب شعور کا حق بنتا ہے، وہ چاہے مومن ہے چاہے نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سیرت اور کردار والا کوئی کائنات میں نہیں آیا۔ جب وہ ہستی اس قابل ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم پھر ان کے ذکر خیر کے لیے مجلسیں بھی منعقد کرتے ہیں، محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ کوئی بھی محفل منعقد کر لیں، کوئی سا بھی ٹائٹل دے لیں، محفل میلاد کا ٹائٹل دے لیں، سیرت النبی کا ٹائٹل دے لیں، اخلاق نبوی کا ٹائٹل دے لیں، کوئی سا بھی نام دے لیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے، حضور کا تذکرہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا بیان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ ہمگیر بھی ہیں، ہمجہت بھی ہیں، دائمی بھی ہیں، اور قیامت تک کے لیے قابل عمل بھی ہیں۔ اس لیے آپ کو کسی کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ بھی تلاش کر لیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ضروری بنتا ہے، تاکہ کائنات کو بتایا جائے اے لوگوں، اللہ نے 12 ربیع الاول کو وہ ذات اس دنیا میں بھیجی ہے کہ جو اس دنیا کو اللہ کا قرب عطا کرنے کے لیے آئی ہے، جو دنیا سے عذاب کو دور کرنے کے لیے آئی ہے، جو دنیا کو اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئی ہے، اور جو احسان عظیم والی ذات اس دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اس لیے ہم یہ مختلف محافل کا انعقاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، حضور کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، ان کی سیرت کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی مضبوط ہو، حضور کی سیرت کا علم بھی ہو، ہم حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آج کی اس محفل پاک کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ 9 بجے تک کا ٹائم تھا کہ ہم 9 بجے محفل کو ختم کریں گے، 10 منٹ اوپر ہو گئے، تو میرا خیال ہے کہ آخری بات کر کے میں ختم کروں گا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر بھی ہوا، حضور کی رحمت للعالمین کا ذکر بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا بھی سبحان اللہ بیان ہوا، پیر صاحب نے بیان کیا، علامہ صاحب نے بیان کیا، وہ ساری چیزیں تھوڑی بہت میں نے بھی اپنی کنٹریبیوشن کی۔ لب لباب یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا، حضور کے ساتھ تعلق، بولیے حضور کے ساتھ تعلق کو بولیے، سارے بولیے، حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، بنانا ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر روٹی نہ ملے تو کام چل سکتا ہے، لباس نہ ملے کام چل سکتا ہے، رہائش نہ ملے پھر بھی زندگی جیسی ہے گزر جائے گی، لیکن حضور کے بغیر نہ ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے کہ نہیں؟ حضور کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج ضرورت ہے کہ ہم حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ برسام خیش را کہ دی ہما اوس گر تو باہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث، اپنے آپ کو حضور کے دروازے تک لے جائیں، اور اگر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے تو سارا ارد گرد ابو لہب کا جال پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ شیطانیت کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اگر حضور کے در تک نہ پہنچ پائے اور اس رستے پر نہ چل پائے تو پھر ہم دجالیت کا شکار رہیں گے، ہم شیطانیت کے پنجوں میں جکڑے رہیں گے، ہم مارے پھریں گے۔ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے تو ہمیں حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا، حضور کے ساتھ تعلق کو بولیے، حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا۔ تو وہ تعلق کسی کے ساتھ تعلق زبانی مضبوط ہو جاتا ہے، میں آپ سے کہوں میرا آپ سے بڑا تعلق ہے، بڑا آپ سے تعلق ہے، نہ آپ سے سلام کروں نہ آپ کی کوئی بات مانوں تو تعلق مضبوط ہو جائے گا؟ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟
حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو آئیے پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز ہم حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، حضور کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو شامل کرنے کی کوشش کریں. حضور کے کردار کا فیض ہمارے اندر سے جھلکنا چاہیے کہ نہیں؟ کل قیامت کے دن ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کھڑا ہو، ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کھڑا ہو، تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنے امتی پر فخر فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی پر فخر فرمائیں، تو پھر ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ حضور ہم پر فخر فرمائیں. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ میرا امتی ہے، یہ بات سچی کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، یہ خیانت نہیں کرتا تھا، یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، یہ فراڈ نہیں کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پر میں بھی کھڑا ہوں، تو میرے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا؟ میں تو وہ بھی کرتا ہوں، میں دودھ میں پانی بھی ملاتا ہوں، میں لوگوں سے جھوٹ بھی بولتا ہوں، پیسے لے کر کھا بھی جاتا ہوں، قرض دیتا نہیں، لوگوں سے پیسے لے کر قرض واپس ہی نہیں کرتا، اور جہاں مجھے کسی کو دھوکہ دینے کا موقع ملے میں ضرور دیتا ہوں، جہاں کسی کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو میں ضرور دیتا ہوں. تو بتائیے پھر ہم نے حضور کی سیرت سے کوئی سبق لیا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باعمل امتی بننے کی کوشش کریں. دیکھیے میرے پاس ایک چیز ہے، میرے پاس ایک موبائل فرض کر لیں، یہ موبائل ہے، اگر یہ میڈ ان یو ایس اے ہے تو میں اس کو خوشی سے لے لوں گا، اگر یہ میڈ ان جاپان ہے تو خوشی سے لے لوں گا، میڈ ان انگلینڈ ہے تو خوشی سے لے لوں گا، اور اگر میڈ ان پاکستان ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کوئی باہر کی دنیا کی بات نہیں کرتا. ہم ضرور کسی کے عبادت کریں، ہم بازار سجائیں، ہم جھنڈیاں لگائیں، اور وہی بازار 12 ربیع الاول ختم ہونے پر اسی بازار میں دھوکہ دہی بھی ہو رہی ہے، اسی بازار میں لوٹ مار بھی کی جا رہی ہو، اسی بازار میں ذخیرہ دوزی بھی ہو رہی ہو، اسی بازار کے اندر ملاوٹ بھی ہو رہی ہو. تو بتائیے حضور کے ذکر ولادت سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے حضور کے سیرت طیبہ کے درس سے کیا حاصل کیا؟ یہ آپ کے ذہن میں اور آپ کے پاس یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ روز اپنے آپ سے پوچھا کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن کہیں اور سے سوال ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو. آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں اور اس کا جواب ہم اپنے آپ کو دینے کی کوشش کریں تاکہ کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.